بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر رفت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الفاظ سائنس اکیڈمی۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اردو زبان تشکیل و ارتقاء کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں آج کل جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جنوبی جو ہندوستان ہے، جنوبی ہند ہے، اس میں جو اردو شاعری اور اردو نثر نے جو ترقی کی اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دکن میں اردو کی روایت پر بات کی، اس کے بعد بہمنی دور پر، عادل شاہی دور پر جو ہے وہ بات کی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو ادب قطب شاہی دور میں، اور یہ اردو ادب کا انتہائی اہم دور ہے، اور خاص طور پر اس میں جو گولکنڈہ کی ادبی خدمات ہیں ہم اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج ایک سوال آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں، جس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں دینا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو نثر اور اردو شاعری کا انتہائی اہم نام ملا وجہی کا نام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے ملا وجہی کا اصل نام آپ نے بتانا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، تلاش کرنی ہے کہ ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا، اور انہوں نے جو دو تصانیف لکھی تھیں، ایک شاعری میں جس نے بہت شہرت حاصل کی اور ایک نثر میں جس نے شہرت حاصل کی، ان دو تصانیف کا نام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اسی لیکچر میں ہنٹ بھی مل جائے، اس لیے اس لیکچر کو انتہائی دھیان سے سنیے گا اور کمنٹس میں اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ اردو ادب قطب شاہی دور میں گولکنڈہ کی خاص طور پر جو ادبی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بہمنی حکومت کے زوال کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف تو عادل شاہی دور میں بیجاپور میں اردو ادب نے کمال حاصل کیا، تو دوسری طرف گولکنڈہ کی ریاست میں قطب شاہی خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ یہ دور اردو کی ترقی کا ایک شاندار باب ہے، جسے سنہری حروف میں ہمیشہ لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاعر پروری اور شعرا نوازی میں قطب شاہی دور سر فہرست نظر آتا ہے تو یہ بات مبالغہ آمیز نہیں ہوگی۔ سلطان قلی قطب شاہ نے 1518 میں جو حکومت قائم کی وہ 1686 تک برقرار رہی۔ گولکنڈہ اس کا پایہ تخت جو ہے وہ بنا۔ اگرچہ اس خاندان کے 8 فرما روا جو ہیں وہ علم پرور اور ادب شناس تھے، لیکن قلی قطب شاہ کا نام ان سب میں نمایاں حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس خاندان نے گولکنڈہ میں علم و ادب اور اہل ادب کی سرپرستی کی۔ بڑے بڑے نامور شاعر اور اہل فن قطب شاہی دربار سے منسلک نظر آتے ہیں۔ 3 قطب شاہی بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ تو خاص طور پر اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنہرے دور کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ وجہی، غواصی، ابن نشاطی، طبعی اور فائز اس دور کے اہم شاعر تھے، لیکن اس شعری منظر نامے میں عزیز طلبہ و طالبات محمد قلی قطب شاہ کا نام روشن اور درخشاں ستارے کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ابراہیم قلی قطب شاہ جو اس پہلا بادشاہ ہے اس دور کا، اس عہد کا، وہ ایک علم دوست اور زبان و ادب سے محبت کرنے والا جو ہے وہ بادشاہ تھا، حکمران تھا۔ اس نے گولکنڈہ میں شاہی سرپرستی تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے شعر و سخن کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کام لیا۔ تو اگر ہم قطب شاہی دور کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ابراہیم قلی قطب شاہ کا ہے، جو ایک صاحب علم اور صاحب علم دوست انسان تھا۔ سلطان ابراہیم قلی قطب شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کو شعر و ادب، خوش نویسی، فن تعمیر اور فنون لطیفہ سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ اعلیٰ پائے کا شاعر تھا۔
اس کی کلیات میں فارسی اور دکنی کے تقریباً 50,000 اشعار موجود ہیں۔ اس نے مثنویاں، قصیدے، مرثیے، غزلیں اور رباعیاں لکھیں۔ اس کی شاعری میں عشق و محبت کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرت، مظاہر قدرت، شادی بیاہ کی رسوم، سالگرہ کی تقریب، میلاد اور عید جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ قلی قطب شاہ نے عزیز طلبہ و طالبات حیدرآباد شہر جو موجودہ ہندوستان میں ہے وہ آباد کیا، اور اس کے بھتیجے محمد قطب شاہ نے اس کا دیوان جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کے کلام میں تشبیہات اور استعارات بہت خوبصورت انداز میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس نے اردو شاعری میں ایک نئے لہجے اور ایک نئے آہنگ کو جو ہے وہ جگہ دی۔ محمد قلی قطب شاہ وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس کے دیوان میں غزل اور مثنوی کے علاوہ قصیدہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو محمد قطب شاہ کا نام آتا ہے۔ محمد قطب شاہ بھی علم دوست اور ادب پرور تھا، شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتا تھا، فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتا تھا۔ اس کا سب سے جو بڑا کارنامہ ہے عزیز طلبہ و طالبات وہ یہ ہے کہ اس نے قلی قطب شاہ کے دیوان کی تدوین کی اور اس پر منظوم دیباچہ جو ہے وہ لکھا۔ خاص بات یہ ہے شاہی کتب خانے کی بہت سی جو کتابیں تھیں اس پر اس نے تنقیدی نوٹ بھی لکھے، جس سے اس کے تنقیدی رجحان کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قطب شاہی دور میں عبداللہ قطب شاہ بھی اپنے پیش رو بادشاہوں کی طرح علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اس کے دیوان موجود ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو فن تعمیر سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور جو چھٹی کا دن ہوتا تھا، تعطیل کا دن ہوتا تھا، اس میں یہ خاص طور پہ علمی اور ادبی محفل جو ہیں وہ سجایا کرتا تھا، منعقد کرتا تھا، شعراء کو بلاتا تھا اور ادبی محفلیں جو ہیں وہ سجا کرتی تھیں۔ یہ تو تھے قطب شاہی دور کے وہ بادشاہ جنہوں نے علم و ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اب اگر اس دور کے ہم شعراء کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ آتا ہے ملا وجہی کا۔ تو ملا وجہی کا پورا نام جو کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ ہے اسد اللہ، لیکن وجہی تخلص کرتا تھا۔ قطب شاہی دربار کا باکمال شاعر ہونے کا اس کو درجہ جو ہے وہ حاصل تھا۔ اس نے مشہور مثنوی کتب مشتری جو ہے وہ 1609 میں تصنیف کی۔ تو دیکھیں دونوں ہنٹس آپ کو مل گئے ہیں، وجہی کا پورا نام اور اس کی مثنوی جو اس نے تحریر کی، لہٰذا کمنٹس میں آپ نے فوراً جواب دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے لیکچر انتہائی دھیان سے سنا ہے۔ اس مثنوی میں تقریباً 2000 اشعار موجود ہیں جس میں بادشاہ قطب کے عشق کی جو پوری داستان ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ملا وجہی کی ایک اور تصنیف سبرس اردو نثر کی تاریخ میں بنیادی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے اور اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بعد جو شخصیت ہیں وہ ہیں ملا احمد۔ ملا احمد نے لیلا مجنو اور مصیبت اہل بیت کے نام سے مثنویاں لکھی۔ ان کے بعد جس شخصیت کا ذکر آتا ہے وہ ہے غواسی۔ یہ ملا وجہی کا معاصر تھا، یعنی ہمعصر تھا اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ غواسی کی مثنویاں سیف الملوک، بدیع الجمال اور طوطی نامہ اور ایک اور مثنوی ہے چندا اور لوگ بہت شہرت رکھتی ہیں۔ اس نے غزل، قصیدہ اور مرثیہ میں بھی طبع-آزمائی کی، لیکن اس کی جو شہرت ہے وہ مثنوی کے حوالے سے ہے۔ غواسی نے غزل کی کیفیت کو نظم کی شکل میں بھی جو ہے وہ پیش کیا۔ ان کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہے شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی۔ ابن نشاطی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن اصل نام جو ہے وہ تھا شیخ محمد مظہر الدین۔ ان کا تعلق بھی عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے تھا،
اس نے فارسی کتاب بساتین کا منظوم ترجمہ پھول بن کے نام سے کیا، جو اس کی وجہ شہرت بن گیا۔ اس مثنوی میں 1700 اشعار شامل ہیں۔ قطب شاہی خاندان کے آخری بادشاہ تانا شاہ کے عہد میں 2 اور مثنوی گو ملتے ہیں، طبعی اور فائز۔ طبعی کی مثنوی قصہ بہرام و گل اندام، پبلک سروس کمیشن میں جو ہے وہ یہ اکثر سوال آتا ہے کہ مثنوی قصہ بہرام و گل اندام کس کی مثنوی ہے، تو اس کا جواب آپ کو جو ہے وہ یہ دے دیا کہ یہ طبعی کی مثنوی ہے۔ اور فائز کی مثنوی رضوان شاہ و روح افزا کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، قطب شاہی دور نے اردو ادب کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً بہمنی دور اور عادل شاہی دور نے بھی اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن قطب شاہی دور کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو قطب شاہی دور کے بادشاہ تھے انہوں نے بھی شورا کے ساتھ مل کر جو ہے اردو ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور شورا میں ہمارے سامنے ملا پجہی، ابن نشاتی اور غواسی جیسے شورا جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جن کا کلام آج بھی جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جو سوال آپ کو دیا ہے اس کا جواب تلاش کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی میزبان ڈاکٹر رفت چودھری کو اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔